اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ فی حق الکتاب المبین صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی صلوات سامعین محترم، سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ یکجا ہوئے۔ میں مجلس کے آغاز میں دعا گو ہوں خانوادہ جناب آصف جاہ نقوی صاحب کے لیے، بانی مجلس کے لیے کہ پروردگار ان کی اور جملہ مومنین کی تمام شرعی حاجات کو برلائے۔ سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں محبوب خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محبوب دو جہاں، آقائے دو جہاں، وحدانیت کی پہچان، سرکار رسالت معاب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف اور مستند حدیث پڑھی۔ آج کے خطاب کے لیے میں کسی آیت کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، مگر میں نے دانستہ طور پہ اس حدیث کو منتخب کیا کیونکہ کلام خدا اور کلام رسول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا جب تک ہم خود گڑبڑ نہ کریں۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا تو کتاب خدا میں یہ آیت موجود نہ ہوتی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ہمارا رسول اس وقت تک لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول جو بھی کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وحی الہی سے۔ 40 سال وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا خاموش پرچار کرتا رہا تو وحی سے۔ اپنی شرافت، دیانت، صداقت کا لوہا منوایا تو وحی سے۔ اپنی رسالت کے دوسرے گواہ کا انتظار کرتا رہا تو وحی سے۔ 13 رجب کو بیت اللہ سے وجہ اللہ کو بنت اسد کی گود سے اٹھا کر سینے سے لگاتا رہا تو وحی سے۔ اپنے شاہد و اخی کی پیشانی کو چوم چوم کر چچی کے سامنے مسرت کا اظہار کرتا رہا تو وحی سے۔ خلافت بلا فصل کا عہد و پیمان کرتا رہا تو وحی سے۔ اللہ کے گھر میں اپنے بھائی کو رسالت کی نیابت کی زبان دیتا رہا تو وحی سے۔ گودی میں بٹھا کے، جھولا جھلا کے، حاذا اخی و وصی و وارثی کی لوری سے پہچان کراتا رہا تو وحی سے۔ اسد اللہ کی تربیت فرما کر پرورش ابو طالب کا احسان دیتا رہا تو وحی سے۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ وانذروا عشیرتک الاقربین کہہ کر کسی کو بلاتا رہا تو وحی سے۔ قوموا عنی کہہ کر کسی کو دربار سے اٹھاتا رہا تو وحی سے۔ کسی کو غار میں ساتھ لے گیا تو وحی سے۔ کسی کو بستر ہجرت پر ننگی تلواروں کے سائے میں سلا دیا تو وحی سے۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں لے گیا تو وحی سے۔ باری باری میدان میں بھیجا تو وحی سے۔
یا علی انتا خلیفتی من بعدی کہہ کر علی کو اپنا جانشین بنایا تو وہی سے، فتح نہ ہونے پر ناد علی پڑھ کر علی کو بلایا تو وہی سے، آخری حج کا اہتمام کیا تو وہی سے، میدان خم پہ جانے والوں کو واپس بلایا تو وہی سے، آنے والوں کا انتظار کیا تو وہی سے، سب کو جمع کیا تو وہی سے، پالانوں کا منبر بنایا تو وہی سے، تمام مسلمانوں اور صحابیوں کے مجمع میں علی کا ہاتھ تھاما تو وہی سے، بلند کیا تو وہی سے، علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تو وہی سے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند۔ تو گویا یہ بات مسلم ہے کہ رسول معظم جو بھی کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حدیث ثقلین جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، حدیث ثقلین بھی ہم تک پہنچائی تو وحی سے، اور کہا کہ میں اب با تحقیق تم میں دو گراں قدر، دو برابر کے وزن کی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں کے ارشادات کی تعمیل کرو گے اور ان کی معرفت کے ساتھ ان کے مقام کو پہچانو گے، تو میں اللہ کا رسول تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ ان دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غور طلب بات جو اس حدیث میں ہے وہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس حدیث میں رسول خدا نے لفظ استعمال کیا انی تارکو فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہی، اطرتی اہل بیتی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اہل بیت اطرت۔ یہاں رسول لفظ قرآن بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن رسول نے کتاب اللہ کا لفظ یوز کیا ہے۔ رسول کا ہر لفظ، جیسے کہ ابھی ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر چیز وحی سے ہے، جیسے قرآن کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، عبث نہیں ہے، ایسے ہی کلام رسول اور کلام امام، کلام معصوم بالکل بھی عبث نہیں ہے۔ اب یہاں رسول کی مصلحت کیا ہے؟ کتاب اللہ کا لفظ استعمال کرنے میں۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف بک، تو آپ کہیں گے بائنڈنگ آف پیپرز از کالڈ اے بک۔ اگر کچھ صفحات کو ان کی جلد بندی کر دی جائے، انہیں مجلد کر دیا جائے تو وہ کتاب کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہاں رسول کہہ رہے ہیں کتاب اللہ ہی، اس کا مطلب کہ رسول کی ہی حیات میں قرآن مرتب بھی ہو چکا ہے، جمع بھی ہو چکا ہے، کتاب کی صورت میں بھی آ چکا ہے۔ اب بعد رسول کسی کو جامع قرآن مت کہنا، مجھے امید ہے میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ کتاب اللہ ہی، اور یہ سب رسول کب فرما رہے ہیں؟ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تم میں تمہاری ہدایت کے لیے اپنے اہل بیت اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دین جس نے تمہیں رہنے سہنے کا سلیقہ سکھایا، وہ دین جس نے تمہیں آپس میں پیار و محبت ملا، وہ دین جس سے تمہیں عزت و شرافت ملی، سلامتی ملی، وہ تمام دین کتاب خدا میں موجود ہے، اور اس دین کو تم تک صحیح تبلیغ کر کے پہنچانے کی جو سمجھ مجھ میں تھی اب میرے اہل بیت میں ہے۔ اس لیے میرے بعد دین کو، اسلام کو سوائے اہل بیت کے اور کسی سے نہ لینا، ان کے علاوہ اور کسی کے در پہ نہ جانا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور روز قیامت مجھ سے یہ گلہ نہ کرنا کہ اے رسول خدا آپ نے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تھا اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، کیونکہ تمہارا یہ شکوہ غلط ہوگا، کیونکہ میں تمہارے درمیان تمہاری ہدایت اور نجات کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دین میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت ہمیشہ معتمد علیہ افراد کے سپرد کی جاتی ہے۔ مجھے اپنے اہل بیت پر ویسا ہی اعتماد ہے جیسا خالق کائنات کو میری ذات پر اعتماد ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا محمد و آل محمد۔
اور مزید فرمایا کہ اگر تم مزید کوئی اعتراض کرتے ہو تو مجھ سے کہو، میں تو وہ ہوں جسے کافر بھی، کفار بھی امین مانتے ہیں۔ مکے میں ہجرت کے وقت میرے پاس 2 امانتیں تھیں، ایک اللہ کی امانت دین اسلام کی صورت میں، دوسری کفار کی امانتیں، اور میں نے ہجرت کرتے وقت تم نے خود دیکھا کہ ان امانتوں کو ایک ایسے فرد کے سپرد کیا کہ جسے کفار نے بھی امین مانا۔ جب مجھے وہاں سے ہجرت کرنی تھی تو میں نے دیکھا کہ خدا کا دین تو میرے ساتھ جائے گا، میں جہاں جاؤں گا اس کی تبلیغ کروں گا، لیکن اگر کفار کی امانتیں انہیں لوٹائے بغیر گیا تو یہ مجھے خائن سمجھیں گے۔ تو میں نے اپنی پارٹی پر نظر ڈالی تو مجھے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی جو میری طرح کی امانت دار ہو۔ میں نے وہ امانتیں علی کے سپرد کریں، اور کفار بھی علی ابن ابی طالب کو امانت دار سمجھتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ جہاں پر اللہ کی امانت، کفار کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں ہو سکتی، وہاں اللہ کا دین علی کے علاوہ کسی اور کے سپرد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے صلی اللہ۔ مزید تم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے اس سورہ کی تبلیغ کے لیے ایک بزرگ کو بلایا اور ان کو وہ سورہ دے کر کہا کہ آپ فلاں فلاں جگہ جائیے اور فلاں فلاں اس کی تبلیغ کیجیے۔ وہ بزرگ روانہ ہی ہوئے تھے کہ حکم الہی نازل ہوا کہ اے حبیب، اس کام کو یا تو آپ خود انجام دیجئے یا وہ انجام دے جو آپ سے ہے۔ میں نے فوراً علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا۔ علی ابن ابی طالب نے اس بزرگ سے وہ سورہ لیا اور آگے جا کر تبلیغ کری۔ وہ بزرگ واپس لوٹ آئے۔ یہاں کیا بات واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی غیر کسی ایک سورہ کی تبلیغ نہیں کر سکتا تو پورے قرآن کی تبلیغ کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دیجیے بابا سے۔ اور یہ خاندان رسالت جو رسول کے امانتوں کا، اللہ کے دین کا امانت دار ہے، اس کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا کہ اسی رسول کی اکلوتی بیٹی دربار سے نامراد لوٹی۔ ابھی میں منزل مصائب پہ نہیں ہوں، دربار سے نامراد لوٹی۔ امت نے کیا کہا؟ رسول جو چھوڑے وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، رسول کوئی وارث نہیں بناتا۔ امت نے قرآن کو بھی بھلا دیا، اہل بیت کو بھی بھلا دیا۔ اگر رسول کی بیٹی، رسول کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سچی نہ ہوتی تو کیا کائنات کا رسول انہیں مباہلے میں لے کر جاتا؟ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں مباہلے کی بھی تاریخ ہے۔ کیا رسول انہیں مباہلے میں لے کر جاتا؟ نہ صرف انہیں بلکہ حسنین کو، اس کے ساتھ اپنے وصی اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو مباہلے میں لے جا کر رسول نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سچے ہیں، ان کو پہچان لو۔ اب جو جہاں جس وقت ان کے مقابل آئے گا وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ میرے غسل و کفن کا معاملہ ہو، چاہے وہ میری تدفین کا معاملہ ہو، چاہے وہ صفین و نہروان کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیدہ کے مطالبے کا حل ہو یا جنگ جمل ہو، جو ان کے مقابل آئے گا وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات مسلم ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ہی خاندان اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان فرماتے رہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کسی بھی بات کی، کیونکہ آپ سب کے علم میں وہ واقعات ہیں، مگر یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، تو ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سب کے علم میں ہے، اس کو میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ایک سائل
رسول اکرم کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں حاجت مند ہوں۔ رسول اللہ نے اسے کہا کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ وہ جناب سیدہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے کہ بی بی میں بہت غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ بی بی نے اسی وقت حسنین کا بچھونا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ اسے لے کر وہ کہنے لگا، بی بی اس سے میری غربت، میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ سننا تھا کہ بی بی نے اپنا گلو بند اتار کر اس سائل کو دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوا، واپس دربار میں پہنچا، رسول اللہ کو وہ گلو بند دکھایا اور کہا کہ سیدہ نے مجھے یہ دیا اور میری مشکلوں کو حل کر دیا، مجھے محتاج سے غنی کر دیا۔ تو یہاں یہ کہنا بیجا تو نہ ہوگا کہ غریبوں کا خون چوس چوس کر، مزدوروں کا حق کھا کھا کر غنی بننے والے اور ہوتے ہیں، اور در اہل بیت سے مرادیں مانگ کر غنی بننے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند۔ رسول اکرم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ اسی محفل میں عمار ابن یاسر بھی موجود تھے۔ عمار کھڑے ہوئے اور اس سائل سے کہا کہ یہ گلو بند فروخت کرو گے؟ کیا چاہتے ہو اس کے بدلے؟ اس نے کہا کہ 10 اشرفیاں، پہننے کو کپڑا، کھانے کو کھانا، اور سواری کے لیے ایک اونٹ چاہتا ہوں۔ حضرت عمار نے کہا تم نے جو مانگا ہے اس سے دگنا ادا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا عمار مذاق کر رہے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ حضرت عمار نے دل میں ضرور کہا ہوگا کہ اے سائل تو نے اس کی بہت کم قیمت لگائی۔ حضرت عمار اسے ساتھ لے کے اپنے گھر گئے، 20 اشرفیاں اور تمام ساز و سامان حسب وعدہ اسے دیا۔ گلو بند اور ایک غلام کو لے کر واپس رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ اس غلام کو اور اس گلو بند کو رسول اللہ کو ہدیہ کیا۔ رسول اکرم نے دعا دی، اس غلام کو وہ گلو بند دیا اور کہا کہ جاؤ یہ سیدہ کے پاس لے جاؤ اور ان کے در پہ غلامی کرو۔ غلام واپس آیا، جناب سیدہ کو وہ گلو بند دیا اور کہا کہ میں بھی آیا ہوں ساتھ میں اس در پہ غلامی کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ نے خدا کا شکر ادا کیا، گلو بند واپس لیا اور اس غلام سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ کیا عظمت ہے اس گلو بند کی، کیا عظمت ہے کہ وہ اپنے مقام پہ واپس پہنچ گیا، سائل کی حاجت پوری ہو گئی، غریب غنی ہو گیا، بھوکے کو کھانا مل گیا، سوار کو سواری مل گئی، محتاج کی محتاجی دور ہو گئی، ایک غلام آزاد ہو گیا اور گلو بند واپس اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ تو جن کے گلو بند کے اندر یہ طاقت، یہ پاور موجود ہو، کیا وہ شخصیات اتنا اختیار نہیں رکھتی کہ ہمیں ہماری مشکلات کو حل کر سکیں اور روز قیامت ہماری شفاعت کر سکیں؟ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند۔ یہ وہ در ہے کہ اس در پہ اگر کنکر پتھر بھی آ جائے تو در بن جاتا ہے، اور کوئی آسی غلامی میں جکڑا ہوا آ جائے تو ہر بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کی حکومت بعد رسول قائم ہوئی تو ایک شخص جو مسلمان ہونے کا ہی دعویٰ رکھتا تھا، اس نے 2 نمبر خلیفہ کے دربار میں، خلیفہ دوم کے دربار میں کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور یہود و نصارہ کو سچا کہتا ہوں، اور میرے پاس وہ ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور انا احمد النبی انا علی۔ جب خلیفہ نے یہ باتیں سنی تو خلیفہ نے کہا کہ کفر بکتا ہے، قتل کروا دو اس کو۔ کہ آخر کار بات وہیں پہنچی جہاں ہمیشہ پہنچتی ہے، دروازہ باب در علم تک۔ جب مولا کائنات تشریف لائے اور مولا کائنات کے سامنے یہ ساری باتیں بتائی گئیں تو مولا مسکرائے اور کہنے لگے تو اس کی باتوں کو درک نہیں کر سکا، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اولیاء خدا میں سے ہے۔ اس نے کہا یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں تو سنیے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، پروردگار نے کہا ہے
اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس نے کہا کیا تو اپنے مال کو اور بال بچوں کو پسند نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں فتنے کو پسند کرتا ہوں۔ علی اس نے کہا میں حق سے منہ پھیرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ حق موت ہے، کیا تو موت کے لیے تیار ہے؟ ہر آدمی موت سے منہ پھیر رہا ہے۔ اس نے کہا میں حق سے منہ پھیرتا ہوں۔ کہنے لگے علی اس نے کہا میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کہا بالکل، اس کے پاس نفس ہے، اللہ میں نفس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا انا احمد النبی۔ اس نے کہا ہاں، احمد کہتے ہیں حمد کرنے والے کو۔ اس نے کہا میں نبی کا حمد کرنے والا ہوں۔ اور جو اس نے کہا کہ انا علی، اس نے کہا کہ میں عقیدے میں اتنا ہی بلند ہوں جتنا علی ابن ابی طالب کی ذات بلند ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ تو آج بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں اکثر کبھی علماء کچھ دقیق مسائل جب بیان کر جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، اور ایک بحث شروع ہو جاتی ہے گیدرنگز میں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اسے صاحب علم لوگوں سے ڈسکس کیجئے، اس کے اوپر فوراً کوئی کنکلوژن نہ نکالیے، اپنا ورڈکٹ نہ صادر کیجئے، اسے ڈسکس کیجئے۔ وہ قرآن کی آیات کی طرح ہیں کہ کبھی کبھی بظاہر وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی مگر اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ تو اور یہ تب ہوگا جب آپ خود کو متصل کر لیں گے در اہل بیت سے، کیونکہ علم کا منبع یہی ہے اور کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے ہر لحاظ سے وہ اسی در سے کی ہے۔ وہ سارے علوم یہیں سے نکلے ہوئے ہیں، یہیں کے شاگردوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ سارا کمال جو رسول اکرم سے شروع ہوا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی کے دور میں آ کے عروج پاتا ہے، جہاں 20,000 شاگرد 4,000 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پہ تحریر کرتے ہیں، اور پھر ان 4,000 کتابوں سے مزید کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ہر طرح کا علم، سائنس، فزکس، میتھمیٹکس، اس کے ہم سب سمجھتے ہیں کہ امام کے مدرسے میں شاید صرف دین ہی پڑھایا جا رہا تھا، وہاں دین و دنیاوی ہر طرح کا علم تھا۔ یہی علم دنیا بھر میں پھر پھیلا، مغرب پہنچا، یعنی مغرب نے آپ کے امام کے اوپر ریسرچ کری، اور دا سپر برین ان اسلام، دا سپر مین ان اسلام کے نام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر کتاب تحریر کری، جس کو شاید ہم نے کبھی پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس در سے جوڑ لیں گے تو اسی میں وہ جو رسول نے کہا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو، توحید سے جڑ جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ عزیزان محترم، ذکر ہے چونکہ حدیث ثقلین آپ کے سامنے ذکر کری۔ حدیث ثقلین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب اسٹوڈنٹ رہے ہیں، سب نے پڑھا ہوگا، کشش ثقل کہی جاتی ہے۔ ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ثقل کی جمع ہوتی ہے ثقلین، جب دو ہو جائیں تو ثقلین ہو جاتی ہے۔ کشش ثقل یعنی برابر کی بھاری چیزیں، یعنی کتاب اللہ اور اہل بیت، اسی لیے اسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ انی تارکم فی ثقلین، ثقلین کا لفظ رسول نے استعمال کیا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر، دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ وہی خاندان اہل بیت ہے کہ جب بھی پروردگار کے دین کے اوپر، رسول اللہ کے دین کے اوپر کوئی بھی وقت آیا تو سوائے اس خانوادے کے اور کوئی نہیں اٹھا، اور اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہی خانوادہ ہے جو ذریت ابراہیم میں ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ متصل ہے محرم کے ساتھ۔ قرطاس کربلا کا دیباچہ ہے ذی الحج۔ کربلا کی شہادتوں کا آغاز در حقیقت تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جسے پروردگار نے وفدینا بالذبح عظیم کہہ کر ایک ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ A tremendous sacrifice۔ ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم ذبح سے، ایک عظیم قربانی سے تبدیل کر دیا۔ یعنی قربانی اسماعیل کی تفسیر ہے قربانی حسین، اور اس قربانی کا آغاز ہوتا ہے ہانی ابن عروہ، مسلم ابن عقیل، قیس ابن مصاہر سیداوی اور حضرت مسلم کے دو فرزندان محمد اور ابراہیم۔ روایات میں ہے کہ یہ دو بچے بھی حضرت مسلم کے ساتھ کوفے آئے تھے، اور پھر درمیان کے حالات میں باپ سے جدا ہوئے،
اور 11-12 ذی الحج کے قریب جب حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی اور لعین ابن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ مسلم کے ساتھ ان کے 2 فرزند بھی آئے تھے، تو اس نے کہا کہ ان بچوں کو تلاش کرو اور جو ان کا سر لائے گا اس کو میں فلاں فلاں یہ سب دوں گا۔ تو ابن زیاد کے شقی القلب سپاہی جو ہیں وہ ان کی تلاش میں لگ گئے۔ دونوں بچے ہر طرف چھپتے پھرے، ایک تالاب یا دریا کے کنارے کسی درخت کی شاخ میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک محب اہل بیت خاتون وہاں پہ اپنے کسی گھریلو کام کے سلسلے میں آئی، اسے پانی میں 2 بچوں کا عکس دکھائی دیا۔ اس نے بچوں کو پکارا، پہلے تو بچے ڈرے، مگر جب اس مومنہ نے محبت سے بات کری تو دونوں بچے نیچے آئے اور بتایا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے اور اس طریقے سے ہم ان سے جدا ہو گئے۔ وہ مومنہ عورت ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، ان کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کا شوہر حارث ملعون جب گھر آیا اور اس کو یہ علم ہو گیا کہ مسلم کے بچے اس کے گھر میں ہیں، تو اس نے اپنی زوجہ کی ایک نہ سنی اور دونوں بچوں کو زبردستی فرات کے کنارے لے گیا۔ فرات کا یہ کنارہ آج کربلا سے تقریباً 60 سے 61 میل دور ہے، دونوں بچے کے روزے بھی وہیں ہیں۔ وہاں لے گیا اور دونوں بچوں کے سر قلم کر دیے۔ واقعہ آپ کے علم میں ہے دونوں بچوں نے کس طرح نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، اور سر قلم کر کے دونوں بچوں کی لاشوں کو فرات میں پھینک دیا۔ اور یہ بھی بیان کرتا ہے ملعون کے بعد میں دونوں بچوں کے لاشیں بہتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، ان کے والد کا نام مسلم ابن عقیل ہے، ان کی ماں کا نام رقیہ بنت علی ہے، یہ علی کے نواسے ہیں۔ مسلم ابن عقیل صرف علی کے بھتیجے نہیں ہیں، داماد بھی ہیں، یہ حضرت علی کے نواسے ہیں۔ یہ تھے علی کے نواسے، اور اسی سے متصل مہینے محرم کے اندر علی کا پوتا علی اکبر کربلا میں جب اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر میں کیسے تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں، کاش کہ تمہاری ہی عمر کا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ تم کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ علی اکبر نے روتے روتے اپنا سر بابا کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین گھبرا کے پیچھے ہٹے کہ نہیں علی اکبر کیا کر رہے ہو، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، ایسا نہ کرو۔ اور کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کے صرف یہ فضیلتیں نہیں ہیں کہ یہ شہدائے کربلا میں شامل ہیں، یہ بہت فضیلتوں والی شخصیتیں ہیں، یہ عالم قرآن ہیں سب کے سب، یہ اس گھرانے کے بچے ہیں جنہیں بچپن میں قرآن اور یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ سب بچپن سے عالم ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف چلے ہیں اور امام حسین ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے، ایک دفعہ ایک پوچھنے والے نے امام زین العابدین سے کہا کہ مولا آپ کے بابا نے کربلا میں بڑا صبر کیا مگر ایک جگہ ان سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ امام زین العابدین نے روتے روتے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں جب علی اکبر کو بھیجا تو خود بھی پیچھے پیچھے چلے۔ تو امام زین العابدین نے کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یہ بتا تو نے کبھی حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی مولا کیا ہے۔ کہنے لگے قربانی کی تھی؟ کہنے لگے جی مولا کی تھی۔ کہنے لگے کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا جب قصاب تیرے ذبیحے کو لے کر چل رہا تھا؟ کہنے لگا قصاب آگے آگے تھا، میں ذبیحے کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہنے لگے تو حسین نے اور کیا کیا؟ حسین کا ذبیحہ آگے آگے تھا، حسین پیچھے پیچھے تھے۔ اور جب علی اکبر نے صدا دی ہے تو وہ حسین چند لمحوں میں بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی۔ کہتے ہیں اکبر مجھے آواز دو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہاں پہنچتے ہیں، سینے سے نیزہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بیٹے کو مضطرب دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو حبیب زہیر کہاں ہو، آؤ میری مدد کرو، عباس اپنے بھائی کی مدد کرو، قاسم اپنے چچا کی مدد کرو، اور پھر یا علی کہہ کر اس انی کو کھینچتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیارت اللہ و ابن خیارت، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا ابن سید الوصیین، یا ابن فاطمہ الزہرا،
سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے والوتر الموتور، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔